جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات کا ذکر کریں، کچھ الیکشنز کا ذکر ہوا، لوڈ شیڈنگ کا ذکر ہوا، حکمرانوں کی سیاست کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس پہ ذکر ہوا، لیکن جو ان پہ کچھ ذاتی قسم کے الزامات لگے ہیں، ملک ریاض خاصے ان ہے میڈیا میں۔ ارسلان گیٹ کے بعد ایک میڈیا گیٹ آیا اور اس کے بعد سیاسی گیٹ کا کچھ ذکر ہو رہا ہے، اس پہ تو ہم شیخ صاحب سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب پہلے یہ ایک وضاحت فرما دیں کہ یہ جو ایک بنگلہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہائی وے پہ کوئی بنگلہ ملا؟ دیکھیں، نہ تو میرا باپ افتخار چودھری ہے، نہ بزنس مین اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ کسی کو۔ میں نے 2 کروڑ روپے کا بیریا سے جب میرے حالات بڑے خراب ہو گئے یہ گھر لیا، لیکن ہماری خفگی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میجر عامر صاحب نون نے یہ طے کرا دیا کہ 30 جون تک ہمیں پیسے واپس ہو جائیں گے۔ اچھا ہماری ناراضگی کافی بڑھ گئی جو نہیں بڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے میری لال مسجد اور دوسرے مسئلوں میں بڑی مجھے سپورٹ بھی ملی۔ میں دفاع پاکستان میں اس لیے بھی گیا کہ میرے بارے میں دینی قوتوں میں مجھ پہ 4 حملے ہو چکے تھے اور میں 5 لاشیں گھر لے کے آیا ضمنی الیکشن میں، اور 2 ملزم بھی رہا ہو گئے فضل اللہ جو خودکش تھے۔ سو پاکستان میں شاید ہی ایسا خوش نصیب کوئی ہو جو جس پر اتنے حملے ہوئے ہیں، اور میں ملک ریاض سے الجھنا نہیں چاہتا، رائٹ؟ ویسے کوئی بھی الجھنا نہیں چاہتا ملک ریاض سے۔ لسن ٹو می، لسن۔ جب مجھ پہ یہ حملہ ہوا میں نے خود ان کو فون کیا، ان کے پاس ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی تھی، انہوں نے کہا آپ لے جائیں۔ 4 سے 6 ہفتے لگتے ہیں ایک کرولا گاڑی کو بنوانے کے لیے۔ میں نے بابر غوری کا بھی احسان لیا، امیر مقام کا بھی احسان لیا، ٹھیک ہے؟ میں عمر کے حصے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سو تینوں آدمیوں کا میں نے احسان لیا جتنے دور میں میں نے اپنا بندوبست کیا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے خود ان کو واپس کی۔ یہ جو ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ انہوں نے بندے بھیج کر مجھ سے واپس لے لی اور چھڑا لی، آل نان سینس ہے۔ میں نے خود لی، خود ان کو جب میرا کام ہو گیا میں نے ان کو شکریہ کے ساتھ واپس کیا۔ تو گھر کا کیا ہوا؟ گھر کا بس طے ہو گیا، مجھے پیمنٹ مل جائے گی میری واپس۔ آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس مل جائے گی اور گھر ان کو واپس ہو جائے گا؟ ابھی تو نہیں ہوا، پیمنٹ ہوگی تو ہم کر دیں گے، ہم شفٹ نہیں ہوئے۔ اچھا، ابھی آپ شفٹ نہیں ہوئے، ٹھیک۔ دوسری ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ پہ بکواس مرسڈیز گاڑی، وہ آپ کے دوست اس میں بیٹھے، آپ کے پرانے ساتھی تھے جو پارلیمنٹیرینز موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے آپ پہ تنقید کی، انہوں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، کرپشن کے خلاف بڑا چرچا پرچار کرتے ہیں، آپ نے خود مرسڈیز میں نے 8 وزارتیں کی ہیں، اللہ جھوٹا بولنا بلائے، میں سب پہ فخر کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہوگا جو 8 وزارتیں جس نے کی ہوں، پاکستان کی نہیں بات کرتا۔ قائرہ صاحب کہیں سپوکس پرسن ہے، میں یقین کروں گا، اے جنٹل مین، اے سپوکس مین، اگر وہ مجھ پہ الزام لگائیں I'll accept that، آپ کے پروگرام میں آ کے ایکسیپٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہاں کون ہے؟ وہ ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے جو ہیں ندیم افضل چند ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہے، وہ ایسے رسا ریاض بھی زیادہ ہے۔ نہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں جو انٹیریئر منسٹر کے ہمارے جو مر گئے ہیں، ان کے جو عزیز ہیں، جو پریزیڈنٹ کے، نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارے وزیر داخلہ نہیں تھے پہلے، شیرپاؤ صاحب تھے، فیصل صالح حیات سے پہلے، پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے تھے، پیپلز پارٹی کے جو بھارے سے جو مردان ادھر کے جو ابھی ان کے عزیز ہی ہیں، پریزیڈنٹ کے سپوکس پرسن جو ہیں، میڈیا مین کا کیا نام ہے؟ سلمان فاروقی کا ذکر کریں، سلمان فاروقی کہہ دے جی، میں اس کے مخالف ہوں، اگر وہ کہہ دے، فرد اللہ بابر کہہ دے، میں نے خاندانی لوگ میرے بارے میں بات کریں نا، یہ 3 لوگ کہہ دیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہے جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بلایا جائے، آپ اس کی کلیریفیکیشن سب بکواس ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جو 2 باتیں آپ نے کی بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، یہ بکواس ہے، یہ سارے رسا گیر بحث چوری کرنے والے لوگ تھے، معزز ہو گئے۔ 3 آدمی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں، قائرہ I respect him، ٹھیک ہے، میرا اختلاف ہے، فرد اللہ بابر I respect him، فاروقی صاحب میں نے علی کے میمو گیٹ میں بڑی شدید قسم کی باتیں کی، آپ نے کہا تھا ایک بیوروکریٹ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے شدید قسم کی باتیں کی، ایون دین وہ یہ کہیں بندہ کرے نا یار ایسی چول، اب آپ سمجھیں کہ میڈیا کی آزادی کا فائدہ ہے، اللہ کا شکر ہے، جس دن میں گندا ہوا اس دن میں نوکری کروں گا، جس دن میرے واقعی حالات اچھے نہیں ہیں آپ نوکری کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب انقریب ارسلان گیٹ آیا، پھر میڈیا گیٹ آیا، میڈیا بہت زیادہ گندا ہوا، میڈیا ایکسپوز ہو گیا، اس لیے اب کوئی سیاسی گیٹ دیکھ رہے ہیں۔ آسما، آپ میرے چھوٹوں کی جگہ، جن لوگوں نے میڈیا میں میرے ساتھ برا کیا، میں ان کے ساتھ کبھی برا نہیں کروں گا، بری بات نہیں کروں گا۔ یہ میرا شورش کشمیری استاد تھا، اس نے مرتے وقت مجھے وصیت کی، میرے ساتھ بڑے زخم ہیں، میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں،
سو میں نہیں لڑ سکتا ایک بڑے ادارے سے. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لڑائی میں لڑوں, وائی شوڈ آئی؟ بالکل ٹھیک ہے. نہ ارسلان کو میں بہتر سمجھتا ہوں, نہ اس کے ساتھ ہوں, نہ کبھی ساتھ ہوں گا. چودھری افتخار کے لیے میں نے ریلی نکالی, گرمی میں نکالی, ہزاروں لوگ نکالے. چیف جسٹس کے ساتھ ہوں, چیف جسٹس کے ساتھ ہوا کوئی تو اینٹ کی اینٹ بجا دوں گا. ارسلان کے بارے میں میری اچھی رائے نہیں. 25 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں, ان میں سے ایک ارسلان. میں یہ نہیں کہتا, میں نے اپنی رائے کہہ دی ہے, میں کسی پہ الزام. باقی 24 بچے رہ گئے نا, دیکھیں 2-3 تو آ گئے ہیں, 2-3 4 اور. آج دیکھیں اس ملک میں آپ ہی نے ساری معلومات بھی دی ہے نا کہ 10 کروڑ روپے ایک وزیر کے بچے کا اکاؤنٹ سے غائب ہو گیا. ایک وزیر کی بیٹی کہہ دی ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ 10 کروڑ روپے لے گیا. 10 کروڑ روپے, یار کوئی مذاق ہے اس ملک میں؟ وہ اللہ دین کا چراغ ہے نا, کوئی جن آتا ہے وہ جمع کرا جاتا ہے, کوئی جن آتے ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے, کچھ ایسے ہی اس ملک میں کوئی مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ, اور یہ مذاق زیادہ عرصے کا نہیں ہے. میں کسی کی ذاتی اختلاف کی وجہ سے ہی نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کی آنکھوں میں آگ دیکھ رہا ہوں. کل بھی آپ دیکھ لیجئے گا, لوگ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی میں نے ساری زندگی یہ توڑ پھوڑ آگ, میں وہ آدمی ہوں جو جان پہ کھیل کے گارڈن کالج کے صدر کی حیثیت سے ڈبل ڈیکر بس آگ لگی ہوئی بس کو لوگوں میں سے نکال کے لے گیا. میں نے کہا نہیں یار یہ سرمایہ ہے. I was the only man in this country کے جلتی ہوئی ڈبل ڈیکر, اس وقت ڈبل ڈیکر چلتی تھی, ایز اے پریزیڈنٹ گارڈن کالج میں لڑکوں کے جلوس سے لگی ہوئی آگ کو خود ڈرائیو کر کے لے گیا اور اس کو بجوایا. یہ تو وہ حالات ہے, اور آج کل کے حالات ہیں. یہ آگ نہیں رک سکتی, مجھ سے نہیں رک سکتی. پنڈی کا ذکر کر رہے ہیں, کچھ ہم نے ارسلان گیٹ کا ذکر کیا. پنڈی وال ہے, ملک ریاض بھی پنڈی وال ہے, آپ بھی پنڈی سے آپ کا تعلق ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا, میں نے نہ ارسلان کے ساتھ ہوں, نہ اس کو اچھا سمجھتا ہوں, چودھری افتخار کے ساتھ ہوں, چودھری افتخار کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اپنی کلیریفیکیشن کر دی. There is always a face behind the case, آپ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے. سر یہ فیس وہ فیس نہیں ہے جو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے. ٹھیک, میں نے آپ کو اشارتاً کہا ہے کہ اس ملک میں اداروں کی چیف جسٹس کی جو کٹ لگی ہے چیف جسٹس کے, اب فوج کے خلاف نیکسٹ سٹیپ ہوگا. شہروں میں فوج کے خلاف جو ہے وہ بینر لگ رہے ہیں, شہروں میں فوج کے خلاف سٹیکر لگ رہے ہیں. تو یہ کون سیاستدان لگا رہے ہیں, کون لگا رہے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں کون, دیکھیں اس ملک میں موساد ہے, اس ملک میں را ہے, اس ملک میں KGB ہے, اس ملک میں CIA ہے, اس ملک میں خاد ہے, اس ملک میں سب لوگ ہیں. اور ایک پاکستان کا ادارہ ہے جس کا نام ہے پاک فوج, جو یہ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی چھینٹیں پڑیں, وہ بھی داغ داغ. پھر اس ملک کو کون چلائے گا جی؟ اس ملک کو دیکھیں, عدلیہ تو 39 دفعہ فیصلہ دے چکی ہے نا. چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے کہ یار قوم سکھ ہو گئی ہے 4.5 سال سے, اور چیف جسٹس صاحب مجھ سے خفا ہو گئے, حالانکہ میں پاکستان میں واحد آدمی ہوں جو قوم کو کہتا تھا اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ان کے پیچھے امید کی کرن ہے, اس کے پیچھے لگو. اور انہوں نے مجھے کہا آپ ہمارے خلاف بات, میں خلاف بات کیا کہتا ہوں. لوگ ایک خبر سننا چاہتے ہیں کہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بدماشوں سے چیف جسٹس ایک آخری امید ہے اس حکومت سے جان چھڑائے. اگر جان نہیں چھڑائے گا تو انتخابات کے حرام کی کمائی سے یہ پورے حلقے خریدے جا سکیں گے. حرام کی کمائی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. اور یہ جو فوج کے خلاف بینرز لگ رہے ہیں جس پہ شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں, اور چیف جسٹس واقعی آخری امید ہے اس قوم کی, اسی پہ بات کریں گے. کچھ نیٹو سپلائی لائن اور پاکستان کے فورن ایشوز کا بھی ذکر کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.